السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بها الجزء الاول ہم دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارا اس میں سیشن 40 ہے، اور آج جو ہمیں دیکھنا ہے، پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا، پچھلے سیشن میں الدرس التاسع عشر 19th لیسن ہم نے دیکھا تھا اس میں، اور ہم نے اعداد پڑھے تھے، ہم نے اس میں اعداد پڑھے تھے، نمبرز، اور ہم نے پڑھا تھا اس میں کہ جب واحد آتا ہے، اگر ہمیں ایک اور دو گننا ہوگا 1 and 2، تو یہ کیا بن کر آتے ہیں؟ نعت، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل کتاب واحد، ٹھیک ہے۔ اگر دو کہنا ہوگا کتابان اثنان، پھر ہم پڑھتے ہیں کتابان اثنان، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے کہا تھا جب نعت بن کر آئیں گے تو جب مؤنث ہوگا تو اس وقت بھی، فار ایگزامپل ساعۃ واحدۃ، ٹھیک ہے، ساعتان اثنتان، ٹھیک ہے۔ وہاں آ گیا اثنان، یہاں اثنتان، یہاں واحد، یہاں واحدۃ، تو یہ نعت بن کر آتے ہیں۔ اور 3 سے لے کر 10 تک ہم نے کیا کہا تھا؟ 3 سے لے کر 10 تک جو گنتی ہے اس میں جو یہ عدد ہے، ہم عدد کے بارے میں، نمبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو عدد ہے وہ کیا بن کر آتا ہے؟ عدد بنتا ہے مضاف، ٹھیک ہے، مضاف آتا ہے۔ اور معدود جو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں چیز، وہ بنتی ہے مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مضاف الیہ۔ اور ایک تو وہ مضاف الیہ ہے، اور دوسرا یہ آتی ہے جو معدود ہوتا ہے وہ جمع کی صورت میں آتا ہے، الجمع، ٹھیک ہے۔ اور جو عدد ہے، یہ معدود کے بارے میں 2 باتیں، یہ تو مضاف الیہ بن کر آتا ہے اور جمع، اور جو عدد ہے یہ مضاف بن کر آتا ہے۔ اور دوسری بات ہم نے کہا تھا کہ اپوزٹ ان جینڈر ٹو معدود، جو معدود کا جینڈر ہوگا یہ اس کا اپوزٹ آئے گا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہمیں کتاب گننی ہے، کتابن ہے ہمارے پاس، اب مجھے اس کو گننا ہے، مجھے کہنا ہے 3 کتابیں، تو میں کیا کہوں گا؟ پہلے اس کو مضاف الیہ بنانا ہے اور جمع، تو کتاب کی جمع ہے کتب، کتبن، کتبن ہے نا، اب مضاف الیہ۔ اب مجھے لانا ہے عدد، عدد بنے گا مضاف، لیکن یہ جینڈر میں کیا آئے گا؟ اپوزٹ۔ کتاب جو ہے یہ مذکر ہے، اس لیے یہاں پر میں لکھوں گا ثلاث، یہاں پر میں لکھوں گا ثلاثۃ، یعنی جب معدود جو ہے یہ مذکر ہے، عدد مؤنث آئے گا ثلاثۃ، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے کہنا ہوگا فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے قلم، تو ہم کیا کہیں گے؟ اب مجھے کہنا ہے 4 قلم، تو پہلے قلم جو ہے اس کی جمع میں لاؤں گا اقلام، اقلامن، ٹھیک ہے۔ پھر اب یہ ہے نا قلم مذکر، اس لیے عدد آئے گا مؤنث، تو کیا ہم لکھیں گے؟ اربعۃ، اربعۃ اقلامن، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر ہے، اب ہمیں مؤنث جو چیزیں ہیں ان کو گننا ہے، اب ہمیں مؤنث چیزوں کو گننا ہے، تو کیا کریں گے؟ فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے ساعۃن، ساعۃن، مجھے اب اس کو گننا ہے، تو پہلے کیا لاؤں گا میں؟ اس کو ساعۃن کی جمع ساعاتن، ساعاتن، لیکن مجھے لانا ہے نا اس کو مضاف الیہ بنا کر، تو ساعاتن، ساعتن کی جمع آئے گی ساعاتن، لیکن مضاف الیہ لانا ہے اس کو ساعاتن۔ اب عدد مجھے لانا ہے، اس میں مجھے کہنا ہے فار ایگزامپل یہی 3 گڈیاں، تو میں کیا کہوں گا؟ اب چونکہ یہ مؤنث ہے تو میں عدد لاؤں گا مذکر، میں کہوں گا 3 ساعات۔ اسی طرح سے اگر مجھے کہنا ہوگا مدرستن ہے ہمارے پاس، مدرستن، مدرستن، مجھے اب کہنا ہے 5 مدرسات،
5 استانیہ. تو پہلے اس مدرساتن کی میں جمع لاؤں گا تو کیا ہوگا مدرسات, اور اس کو کیا معدود کو کیا لانا ہے مضاف الیہ, تو مدرسات مضاف الیہ ہوتا ہے نا مجرور, مدرسات. اب مجھے کہنا ہے 5, تو یہ ہے نا مدرساتن جو ہے یہ ہے مؤنث, اس لیے عدد آئے گا مذکر, تو میں کہوں گا خمس مدرسات, خمس مدرسات. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی ہمیں اس میں لانا ہے. اب جو ہمیں اب لیسن پڑھنا ہے وہ شروع کرنے سے پہلے جو ہم نے پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا 4th ایکسرسائز تک, تو اب ہمیں اس میں نئے الفاظ پہلے دیکھنے ہیں, پھر ہم یہ والا لیسن شروع کریں گے جو ہمیں آج دیکھنا ہے. لیسن نمبر 20 ہم اس کے بعد شروع کریں گے. اس میں وہی جو رول پیچھے پڑا ہے پچھلے لیسن میں وہی اس میں بھی آئے گا, سوائے اس میں وہاں پر معدود مؤنث تھا, یہاں پر معدود مذکر, یا وہاں پر معدود مذکر تھا, یہاں پر معدود مؤنث آئے گا. ٹھیک ہے, وہ اس کا خیال رکھنا ہے. تو الکلمات الجدیدہ, اس میں نئے ورڈز جو تھے پچھلے لیسن میں ان کے بارے میں. پہلا ہے الثمن. ثمن کس کو بولتے ہیں؟ الثمن, اگر اس میں الف لام ہٹائیں گے تو ثمن ہو گیا, یعنی ثمن قیمت کسی چیز کی, پرائس. اور الریال, ریال ایک کرنسی ہے, ریال اس کی جمع ہے ریالات. الحافلۃ بس. السؤال کویسچن, اس کی جمع ہے اسئلۃ. البلد, بلد بولتے ہیں سٹی کو بھی یا ملک کو بھی بول سکتے ہیں. اوروبا یورپ. فرنسا فرانس. مختلفہ ڈفرنٹ, یعنی مختلف من بلاد مختلفۃ مختلف شہروں سے. نصف, نصف بولتے ہیں ہاف کو, کسی چیز کے ہاف کو. ٹھیک ہے. الیوم, الیوم ہو گیا دن, اور اس کی جمع ہے ایام. القرش, قرش جو ہے قرش کی جمع ہے قروش, یہ کرنسی ہے جو چینج ہوتا ہے اس کا. راکبن, اس کی جمع ہے رکاب یعنی پیسنجر. قدیمن, اس کی جمع ہے قدامہ, قدیمن ہو گیا پرانا. اور الجیب, اس کی جمع ہے جیوب یعنی پاکٹ, جیب. المانیہ جرمنی. یوگوسلاویہ مالیزیا ملیشیا. تو اب ہے ہمارے پاس الدرس العشرون, اس میں وہی جو ہم نے رولز ابھی دیکھے یہی اپلائی کرنے ہیں اور ان کو دیکھنا ہے کہ کیسے ہوتے ہیں یہ. لیلا, لیلا نے کہا یا سلمى افی فصلکی طالبات من الصین والیابان, اے سلمى کیا آپ کی کلاس میں چین اور جاپان سے طالبات ہے, کیا آپ کی کلاس میں چین اور جاپان سے طالبات ہے؟ سلمى نے کہا نعم فی فصلنا 5 طالبات من الصین. یہ ہم نے پچھلے لیسن میں بھی دیکھا تھا اور یہاں پر بھی ہم دوبارہ اس کو دیکھیں گے, یہ سینٹنس, اور باقی پھر آپ اسی طریقے پر دیکھیں گے. تو اس نے کیا کہا؟ نعم, ہاں, حرف جواب للاثبات. تو پھر کہا اس نے فی فصلنا, فی فصلنا ہماری کلاس میں 5 طالبات, 5 طالبات من الصین, من الصین. ٹھیک ہے. و 4 طالبات من الیابان و 8 طالبات من انڈونیشیا. پھر وہ آگے جائے گا سینٹنس. تو کیا کریں گے ہم؟ اس نے کہا ہماری کلاس میں 5 طالبات چین سے ہیں, اور 4 طالبات جاپان سے ہیں, اور 8 طالبات انڈونیشیا سے ہیں. تو یہاں پر سیکھنے کی بات کیا ہے؟ یہ 5 طالبات, جو طالبات ہے یہ مؤنث تھا نا, اس کا واحد ہے طالبتن, طالبتن ہے مؤنث, اس لیے عدد کیا ہم نے لایا مذکر 5. ٹھیک ہے. اور اس کو معدود کو ہم نے مضاف الیہ بنا کر لایا یعنی مجرور. ٹھیک ہے. 5 طالبات. اسی طرح سے یہاں 4 طالبات. ٹھیک ہے. معدود مؤنث تھا اس لیے عدد کو ہم نے کیا لایا مذکر. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی انالیسس کریں گے. فی ہے حرف جر, اور فصل ہے اسم مجرور. ٹھیک ہے. وہ ہوا مضاف, فصل ہے نا مضاف, اور نا ہے مضاف الیہ. اس نے کہا نا فی فصلنا, ہماری کلاس میں, تو ہماری کلاس اس کی اضافت ہو گئی اس کی طرف. اور یہ فی فصل کیا ہے؟ حرف جر اور اسم مجرور مل کر شبہ الجملہ.
خبر بن گئی یہ خبر مقدم، ٹھیک ہے. خمس یہ ہے نا مبتدا، ہماری کلاس میں کیا ہے 5، مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے. اب ہے مضاف مضاف الیہ، وہ ہوا مضاف، اور طالبات ہے مضاف الیہ. اب ہے نا یہ من السین، یہ بھی ہے نا حرف جر اور اسم مجرور، اس کو بھی ہم لکھیں گے شبہ الجملہ. پھر ہم نے کہا تھا متعلق، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ متعلق بطالبات. یہ ان کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ یہ 5 لڑکیاں چین سے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا کہ اصل میں جیسے نعت ہوتی ہے یہ بھی ایز نعت ہی ہے، اس کو ڈیفائن کر رہی ہے. ہم اس کو کا ترجمہ کر سکتے ہیں ہماری کلاس میں 5 چینی طالبات ہیں، ٹھیک ہے. 5 طالبات من الصین، 5 طالبات چین سے ہیں، تو اس کو اسی لیے ہم نے کہا اس کا تعلق اس طالبات کے ساتھ ہے. اب ہے واو، واو ہے حرف عطف، ٹھیک ہے. اب ہے نا ہمارے پاس خبر ہے نا ایک ہی، اب یہ اس کی بھی خبر ہے، اس کی بھی خبر ہے. مبتدا ہم نے اس کو لکھا تو اس لیے ہم اس کو کیا پھر کہتے ہیں، اس کو ہم نہیں کہیں گے مبتدا، اس کو ہم کہتے ہیں معطوف. حرف عطف آ گیا نا، ہم کہتے ہیں معطوف علی 5. مطلب کیا ہوا، یہ لنکڈ ہے کس کے ساتھ؟ 5 کے ساتھ. یعنی مطلب جیسے 5 مبتدا ہے یہ بھی اسی پوزیشن میں ہے، یہ معطوف علی 5. وہ ہوا مضاف، طالبات مضاف الیہ. پھر ہے من السین، ایسے ہی شبہ الجملہ، اس کا تعلق اس طالبات کے ساتھ ہے. من الیابان، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس طالبات کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے پھر ہے ثمانی طالبات، اس کی بھی انالیسس ایسے ہی ہوگی جیسے اس جملے کی ہم نے کی. تو یہ آ گیا ہمارے پاس لیلا، اور لیلا نے واپس جواب دیا وفی فصلنا 3 طالبات من الہند، اور ہماری کلاس میں 3 طالبات ہندوستان سے ہیں. و6 طالبات من الفلپین، اور 6 طالبات فلپین سے ہیں، فلپین سے ہیں. و7 طالبات من الکویت، اور 7 طالبات کویت سے ہیں. اس نے اپنے کلاس کے بارے میں کہا. اس کی انالیسس ایسے ہی ہوگی بالکل. اس میں بھی سیکھنے کی بات کیا ہے، 3 طالبات، طالبات مؤنث تھی اس لیے عدد مذکر آ گیا، اور جو معدود ہے وہ مضاف الیہ بن کر آ گیا. 6 طالبات، پھر ہے 7 طالبات. تو یہ اس میں سیکھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. باقی ہمیں انالیسس ہم نے دیکھی. سلمہ، کم اخت لک یا لیلا، اے لیلا آپ کی کتنی بہنیں ہیں؟ لیلا نے کہا لی 3 اخوات، میری 3 بہنیں ہیں. لی حرف جر اسم مجرور، لام ہے حرف جر، یا متکلم ہے اسم مجرور، شبہ الجملہ خبر مقدم، اور 3 مبتدا مؤخر، اخوات وهو مضاف، اخوات مضاف الیہ، الجملۃ الاسمیہ. تو اس میں بھی کیا ہے 3 اخوات، اخوات ہے نا جمع، اس کی واحد اخت، اخت جو ہے یہ ہے مؤنث، اس لیے عدد کیا آ گیا مذکر، 3 اخوات. وکم اخ لک، اب ایک کہہ رہی ہے آپ کے کتنے بھائی ہیں، ٹھیک ہے. تو چونکہ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا نا اگر معدود جو ہوگا مذکر ہوگا تو عدد کیا لائیں گے ہم مؤنث. تو یہاں پر اس نے اب مذکر معدود کے بارے میں واپس لایا ہے تاکہ پچھلے لیسن کا ریویژن ہو جائے. اس نے کیا کہا جواب میں، لی 5 اخوت، میرے 5 بھائی ہیں. لی 5 اخوت، اخوت ہے نا جمع، اس کی واحد ہے کیا اخن، اخ ہے مذکر اس لیے عدد کیا لایا ہے اس نے مؤنث، 5 اخوت. لی 5 اخوت، میرے 5 بھائی ہیں. اس کی بھی انالیسس ہوگی ویسے ہی لی 3 اخوات کی طرح. سلمہ لکی 3 اخوات و 5 اخوت، آپ کی 3 بہنیں اور 5 بھائی ہیں. اس نے واپس اس کو ریپیٹ کیا کہ آپ کی 3 بہنیں اور 5 بھائی ہیں. تو جب اخوات گنی ہم نے تو 3 آ گیا، عدد مذکر آ گیا. جب اخوہ ہم نے گنے تو عدد مؤنث آ گیا، کیونکہ اخوات کی قواعد ہے اخت تو وہ مؤنث ہے اس لیے عدد مذکر آ گیا، اور اخوہ کا واحد ہے کیا اخ، وہ مذکر ہے اس لیے عدد مؤنث آ گیا. نعم، اس نے کہا لیلا نے ہاں. وکم اخن و اختا لکی، اور آپ کے کتنے بھائی اور بہنیں ہیں؟ سلمہ لی 4 اخوت و 4 اخوات، اس نے کہا میرے 4 بھائی اور 4 بہنیں ہیں. 4 اخوتن، اخوتن تھا نا مذکر، اخوتن ہے جمع، اس کا واحد ہے اخ، وہ مذکر ہے اس لیے عدد مؤنث لایا 4. اور اخوات ہے مؤنث، اور اس کا واحد ہے اخت، وہ مؤنث ہے اس لیے اس کا ہم نے عدد کیا لایا مذکر.
اچھا لیلا لی زمیلتن میری ایک ہم جماعت ہے. لی زمیلتن لی حرف جر اسم مجرور شبہ الجملہ خبر مقدم زمیلتن مبتدا مؤخر الجملۃ الاسمیہ. اسمھا خدیجۃ اس کا نام خدیجہ ہے. میری ایک ہم جماعت ہے اس کا نام خدیجہ ہے. لہا ثمانیۃ اخوۃ و ثمانی اخوات اس کے 8 بھائی اور 8 بہنیں ہیں. تو جب بھائیوں کا ذکر آ گیا تو ہم نے کہا ثمانیۃ عدد کو ہم نے مؤنث لایا. جب بہنوں کا ذکر آیا تو ہم نے کہا ثمانی تو کیونکہ عدد کو ہم نے مذکر لایا. ٹھیک ہے یہ آپ کو پچھلے لیسن میں بھی کلیئر ہوا ہوگا تو ہمیں آج اس میں اور پریکٹس ہو گئی. صرف ہم نے اس میں کیا آ گیا معدود جو ہے وہ مؤنث تھا اس میں تو عدد ہم نے مذکر لایا. اب ہے تمارین. اقرأ واکتب پڑھو اور لکھو. اس میں یہی گنتی ہے 3 طالبات 4 طالبات 5 طالبات 6 طالبات 7 طالبات 8 طالبات 9 طالبات 10 طالبات. ٹھیک ہے تو یہ ہے اس میں یہ گنتی ہے. جب معدود مؤنث ہوتا ہے تو عدد مذکر آتا ہے. ٹھیک ہے اس میں تا نہیں آئے گا گول تا اس میں لاسٹ میں عدد میں نہیں آئے گا. اب ہے دوسری ایکسرسائز اقرأ واکتب پڑھو اور لکھو. اس میں یہی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جب معدود مذکر ہوگا تو عدد مؤنث آئے گا, جب معدود مؤنث ہوگا تو عدد مذکر آئے گا. لیکن یہ ہم نے پچھلے سیشنز میں بھی کہا تھا جب ہم یہ دیکھیں گے تو اس کا واحد دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس کا واحد دیکھنا ہوتا ہے جمع نہیں دیکھنی ہوتی ہے. یعنی جو بھی ہمارے پاس معدود ہوگا پہلے ہم اس کو واحد میں لائیں گے پھر اس کو دیکھیں گے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث. ٹھیک ہے جمع کی صورت میں نہیں دیکھنا ہے اس کو. تو پہلا کیا ہے فی بیتنا 3 غرف ہمارے گھر میں 3 کمرے ہیں. فی بیتنا 3 غرف غرف جو ہے نا یہ ہے جمع. غرف ہے جمع. اس کی واحد کیا ہے غرفتن. غرفتن ہے نا مؤنث غرفتن. جب یہ مؤنث ہے تو عدد کیا لایا ہم نے مذکر. فی بیتنا 3 غرف. ٹھیک ہے 3 ہم نے لایا. فی الجامعۃ 10 حافلات. فی الجامعۃ 10 حافلات یونیورسٹی میں 10 بسیں ہیں. بس جو ہوتے ہیں حافلات. فی الجامعۃ 10 حافلات. حافلات ہے نا جمع اس کا واحد کیا ہے حافلتن. حافلتن ہے مؤنث اس لیے عدد کو ہم نے کیا لایا مذکر. فی الجامعۃ 10 حافلات. اس کی انالیسس آسان ہے. فی الجامعۃ حرف جر اسم مجرور شبہ الجملہ خبر مقدم 10 مبتدا مؤخر وهو مضاف حافلات مضاف الیہ. فی هذه المدرسة 8 مدرسات. اس مدرسے میں 8 استانیاں ہیں. فی هذه المدرسة 8 مدرسات. تو اس میں کیا ہے 8 مدرسات. معدود مؤنث ہے اس لیے عدد ہے 8 یعنی مذکر. اس میں بھی یہی ہے فی هذه حرف جر اسم مجرور شبہ الجملہ خبر مقدم اور المدرسۃ ہے هذه کا بدل. فی هذه المدرسۃ اس مدرسے میں. ٹھیک ہے اور 8 ہے مبتدا مؤخر وهو مضاف مدرسات مضاف الیہ. عباس له 7 بنات. عباس کی 7 بیٹیاں ہیں. 7 بنات. بنات ہے مؤنث اس لیے عدد جو ہے وہ ہم نے مذکر لایا. فی بیتنا 9 دجاجات. ہمارے گھر میں 9 مرغیاں ہیں. ٹھیک ہے دجاجات ہے نا مؤنث اس لیے ہم نے عدد کیا لایا مذکر 9. ہم نے نہیں کہا 9 ہم نے کہا 9. اس کے بعد ہے فی الجامعۃ 5 کلیات. یونیورسٹی میں 5 فیکلٹیز ہے. کلیات الگ الگ جو ڈویژنز ہوتے ہیں وہاں. فی الجامعۃ 5 کلیات. کلیات ہے جمع اس کا واحد ہے کیا ہے کلیہ کلیتن تو وہ ہے مؤنث اس لیے عدد کو ہم نے لایا مذکر. فی المستشفى 10 طبیبات و 4 ممرضات. ہاسپٹل میں 10 ڈاکٹرنیاں اور 4 نرسیں ہیں. ٹھیک ہے ممرضات بولتے ہیں نرس کو. تو یہاں پر کیا آ گیا طبیبات بھی مؤنث ہے تو اس کا عدد مذکر آ گیا 10 اور ممرضات بھی مؤنث ہے اس کا عدد بھی 4 آ گیا وہ مذکر آ گیا. ٹھیک ہے خالد له 3 ابناء و 4 بنات. خالد کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں. ابنا ہے نا بیٹے تو یہ ہے مذکر عدد آ گیا مؤنث 3 اور بنات یہ ہے مؤنث اس لیے عدد آ گیا مذکر. اور 9 لی 5 اخوۃ و 6 اخوات. میرے 5 بھائی اور 6 بہنیں ہیں. لی 5 اخوۃ جب بھائی تھے تو وہ مذکر اس لیے عدد آ گیا مؤنث 5 و 6 اخوات. جب معدود مؤنث تھا تو جو عدد ہے وہ مذکر آ گیا 6. ہم نے نہیں کہا 6. فی هذا الکتاب 10 دروس. اس کتاب میں 10 درس ہے 10 لیسنز ہے. ٹھیک ہے فی هذا الکتاب 10. یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے 10
ٹھیک ہے، جب ہم عدد مذکر لائیں گے تو اشرن، شین پر سکون ہے. جب عدد کو مؤنث لائیں گے تو یہاں پر شین پر فتح ہے، اشرتن. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے، مذکر عدد کے وقت یہاں سکون آئے گی اور مؤنث عدد کے وقت فتح آئے گی. لنا اربعۃ اعمام وخمس عمات، ہمارے 4 چچا ہیں اور 5 پھوپھیاں ہیں. ٹھیک ہے، اعمام، اعمام ہے جمع، اس کا واحد ہے امن، اور عمات ہے جمع، اس کا واحد ہے کیا؟ عمتن. تو اعمام جو تھا وہ مذکر، تو اس کا جو عدد ہے وہ مؤنث آ گیا 4، اور عمات پھوپھیاں مؤنث ہے، اس لیے عدد مذکر آ گیا. فی بلدی 5 جامعات، میرے شہر میں 5 یونیورسٹیاں ہیں. جامعات ہے مؤنث، اس لیے 5 آ گیا مذکر اس کا یعنی عدد. فی ھذا الدرس 8 کلمات جدیدۃ، اس درس میں 8 نئے کلمات ہیں. فی ھذا الدرس 8 کلمات جدیدۃ، اس ایک سینٹنس کی ہم انالیسس بھی کریں گے. فی ھذا الدرس 8 کلمات جدیدۃ. ٹھیک ہے، تو کیا آ گیا؟ فی ہے حرف جر، یہ ہے اسم مجرور. ٹھیک ہے، تو بن گیا شبہ الجملہ، خبر بن گئی خبر مقدم. ٹھیک ہے، الدرس ہے نا اس کا، فی ھذا الدرس، اس لیسن میں، تو یہ ہے اس کا بدل. ھذا کا کیا ہے؟ بدل، بدلن. اور 8 کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. اس درس میں 8 کلمات ہے، مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے، وہ ہوا مضاف، کلمات مضاف الیہ، جدیدۃ اس کلمات کی کیا ہے؟ نعت، یعنی نیو ورڈز. تو اس میں بھی جو معدود تھا وہ مؤنث تھا، کلمہ ہے نا اس کا، کلمتن وہ مؤنث ہے، اس لیے عدد آ گیا مذکر 8. عندی 3 مجلات، میرے پاس 3 میگزینز ہیں. مجلہ بولتے ہیں کس کو؟ مجلۃ، میگزین کو. اب ہے تیسری تمرین، اجب عن الاسئلة الآتیہ مستعملا العدد المذکور بین قوسین، آنے والے سوالوں کے جواب دیجئے استعمال کرتے ہوئے وہ عدد جو بریکٹس کے درمیان ہے. آپ کو سوال کا جواب دینا ہے لیکن عدد جو ہے نا وہ بریکٹس میں دی ہے، اسی کو آپ کو استعمال کرنا ہے. لیکن دیکھنا ہے آپ کو کہ معدود کیا ہے. اگر معدود مذکر ہوگا تو آپ عدد مؤنث لائیں گے، اگر معدود مؤنث ہوگا تو آپ عدد مذکر لائیں گے. وہی کم اخل لک، یہ پوچھ رہا ہے کم اخل لک، تو اخ ہے نا مذکر، اس لیے عدد کیا ہم لائیں گے؟ مؤنث. اب ہے یہاں پر 6 ہے یہاں پر، تو ہم کیا کہیں گے؟ لی 6 اخوۃ. لی 6، ہم نے کیوں کہا 6؟ کیونکہ معدود جو ہے وہ مذکر تھا، اور معدود کو کیا ہم لائیں گے؟ جمع کی صورت میں، اور مضاف الیہ بنا کر. ٹھیک ہے، لی 6 اخوۃ. کم اخت لک، آپ کی کتنی بہنیں ہیں؟ اب جو اخت ہے یہ مؤنث، اس لیے عدد لائیں گے مذکر، 5 ہے، تو کیا کہیں گے؟ لی 5 اخوات. لی 5 اخوات. لی 5 اخوات. ٹھیک ہے. کم بقرۃ فی الحقل، فی الحقل، کھیت میں کتنی گائیں ہیں؟ کیا کہیں گے؟ فی الحقل 10 بقرات. 10 بقرۃ ہے مؤنث، اس لیے عدد آئے گا مذکر، اور بقرۃ کی پھر جمع لائیں گے 10 بقرات. کم طالبۃ جدیدۃ فی الفصل. فی الفصل، اب ہے نا طالبہ مؤنث، تو فی الفصل 9 طالبات جدد. طالبات کی جمع لائیں گے طالبات، اور پھر اس کی جمع جدیدۃ کی جمع کیا آئے گی؟ جدد. ٹھیک ہے، پھر ہم نے کہا فی الفصل 9 طالبات جدد. کم طبیبۃ فی مستشفى الولادۃ، میٹرنٹی ہاسپٹل میں کتنی ڈاکٹرنیاں ہیں؟ ہم کہیں گے فی مستشفى الولادۃ 8 طبیبات. 8 طبیبات، یا ہم ضمیر بھی استعمال کر سکتے ہیں مستشفى الولادہ کی جگہ ہی. کم حافلۃ فی الجامعۃ، یونیورسٹی میں کتنی بسیں ہیں؟ تو کیا کہیں گے؟ فی الجامعۃ، یا ہم کہیں گے فیہا، جامعہ کی جگہ ہا ضمیر لائیں گے ہم. ہا ہما ہم ہے نا ضمائر متصلہ. فیہا 6 حافلات. 6 حافلات. کم ابنا لک، ہم پڑھیں گے اس کو کم ابنا لک، آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ تو یہ کہے گا لی
اربعۃ ابناء کیونکہ بیٹے مذکر ہے اس لیے عدد مؤنث آئے گا. کم بنتا لک لی سبع بنات، بنت جو ہے مؤنث ہے عدد مذکر آئے گا. کم جامعۃ فی بلدک، آپ کے شہر میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں؟ فی بلدی ثلاث جامعات، جامعہ ہے مؤنث اس لیے عدد مذکر آئے گا. کم کتابا عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ عندی ثمانیۃ کتب، ثمانیۃ کتب. ٹھیک ہے. اب ہے فورتھ ایکسرسائز، اقرأ الجمل الآتیہ واکتبها، آنے والے جملوں کو پڑھو، واکتبها اور لکھو، ان کو لکھو، مع کتابۃ الاعداد الواردہ فیہا بالحروف، جو ان میں اعداد آ گئے ہیں نا، نمبرز ان میں دیے ہیں، ان کو آپ کو لکھنا ہے حروف میں، یعنی ان کو لکھنا ہے ورڈز میں لکھنا ہے آپ کو. اس میں سیدھے نمبر دیا ہے، آپ کو اس کو ورڈز میں چینج کرنا ہے. خیال کیا رکھنا ہے ہمیں؟ اگر معدود مذکر ہوگا تو عدد کو ہم مؤنث لائیں گے، اگر معدود مؤنث ہوگا تو عدد کو ہم مذکر لائیں گے. یہ بالکل آسان ہے. 5 میں دکھاؤں گا اور 5 آپ خود کریں گے. میں آڈ دکھاؤں گا، آپ ایون کریں گے خود. لی ڈیش اخوتن و ڈیش اخواتن، پہلے ہے 4 اور پھر ہے 3، کیا کہیں گے؟ لی اربعۃ اخوتن و ثلاث اخوات. کیوں ہم نے کہا اربعۃ؟ کیونکہ اخوہ جو ہے نا یہ ہے اخ کی جمع، تو اخ ہے مذکر اس لیے عدد آئے گا مؤنث، اور اخوات جو ہے وہ ہے مؤنث اس لیے عدد کیا آئے گا؟ مذکر. تو ہم نے کہا لی اربعۃ اخوتن و ثلاث اخوات. اب ہے تیسرا، عندی، اب ہے 10، کیا آئے گا اس کو؟ عندی عشرۃ کتب، کتاب ہے نا مذکر اس لیے عدد آئے گا مؤنث. عندی عشرۃ کتب و سبع مجلات، سبع مجلات. مجلات جو ہے یہ ہے اس کا واحد ہے مجلۃ، تو مجلۃ ہے مؤنث، عدد آئے گا مذکر اس لیے ہم نے کہا سبع مجلات. فی المستشفى 9 طبیبات و 6 ممرضات، معدود دونوں جگہ مؤنث ہے اس لیے عدد مذکر آئے گا. 9 طبیبات و 6 ممرضات. میں نے چوتھا بھی کیا، مجھے یہ نہیں کرنا تھا، چلو یہ میری طرف سے ہے آپ کو. عندی ڈیش قمصان، یہ کیا ہے؟ 4 ہے نا، یہاں پر قمیص ہے مذکر اس لیے یہ آئے گا مؤنث. عندی اربعۃ قمصان. اب ہے 7واں، فی ہذہ الکلمۃ ڈیش حروف، فی ہذہ الکلمۃ 5 حروف. ٹھیک ہے، حرف جو ہے وہ ہے مذکر اس لیے اس کی عدد آئے گا مؤنث. فی ہذہ الکلمۃ 5 حروف. فی مدرستنا 8 مدرسات. اور 9th میں کروں گا، فی بیتنا 10 رجال و 10 نساء. 10 کیونکہ رجال جو ہے مذکر ہے اس لیے عدد مؤنث آئے گا، اور نساء جو ہے مؤنث ہے عدد مذکر آئے گا. لیکن جب ہم نے 10 پڑھا ہم نے شین پر فتحہ پڑھی، جب ہم نے 10 پڑھا تو شین پر سکون پڑھا ہم نے. تو یہ بالکل آسان ہے. اب ہے 5th کوشچن، وہ ہے اکتب الاعداد من 3 الى 10 واجعل كل من الكلمات الآتیہ معدودا له. 3 سے لے کر 10 تک گنتی لکھو اور جو نیچے کلمات ہیں ان میں سے ہر کسی کو معدود بناؤ. یہ ہم نے پچھلے لیسن میں بھی کیا تھا. تو یہ سارے جو کلمات ہیں یہ مؤنث ہے اس لیے عدد سب میں آئے گا مذکر. تو فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے سیارتن، ہمارے پاس ہے سیارتن. اب ہمیں اس کو گننا ہے تو رول کیا ہے؟ عدد کیا لائیں گے ہم؟ مذکر. تو میں کہوں گا ثلاث. اب معدود کو کیا لانا ہے؟ مضاف الیہ بنا کر لیکن جمع. تو سیارتن کی جمع ہے سیارات، 3 سیارات. پھر ہے ایسے ہی 4 سیارات اینڈ تک. اسی طرح سے دوسرا ہے فار ایگزامپل طالبتن، تو یہ ہے مؤنث، عدد لائیں گے ہم مذکر 3، اور یہ لائیں گے مضاف الیہ بنا کر اور جمع بنا کر طالبات. ٹھیک ہے، یہ بالکل آسان ہے. 3 سے لے کر 10 تک گنتی لکھنی ہے، یہی ان کو معدود بنانا ہے. اس میں الکلمات الجدیدہ جو ہے وہ ہم اگلے سیشن میں دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اقول هذا واستغفر اللہ لی ولکم.